اس کے بعد ایک جوائنٹ ایکشن پلان کریں گے جو کہ جب تک پاکستان کا چیف جسٹس آزاد نہیں ہوتا، جب تک اس کو واپس ری انسٹیٹ نہیں کیا جاتا، تب تک یہ اسٹرگل کنٹینیو رہے گی. اس کے اندر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلم اب تک یہ ہو رہا تھا کہ بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اسٹیٹس کو کی فورسز بڑی کنفیوژن پھیلا رہی ہیں. اب آصف زرداری بھی کہتا ہے مجھے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ چاہیے، کہتا ہے لیکن ڈونٹ شخصیت کی بات نہ کرو، ادارے کی بات کرو. یہ لوگوں کو پاگل بنانا، یعنی کہ چیف جسٹس افتخار کی نہ بات کرو لیکن انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرو اور انسٹیٹیوشن کی بات کرو. اگر آپ چیف جسٹس افتخار کو پینلائز کر دیتے ہیں، جو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے جو ہے کانسٹیٹیوشن پیکج، تو اس کے بعد کون سے جج نے اسٹینڈ لینا ہے؟ اور اگر آپ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرائم منسٹر کا بھی بیان آ گیا، میں پرائم منسٹر کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے 3 کروڑ میرے کالج کو ڈونیٹ کر دیا، نہیں کروں گا، لیکن اس نے نہیں، یہ ایسا ہے لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ بیچارہ گیلانی کے پاس پاور نہیں ہے، تو اس کے ایسی اس کو میں کیوں اس کو بلیم کروں؟ بیچارے کو اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. وہ ایک تو یہ بھی ایک کمال مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں، پاور زرداری صاحب لے کے بیٹھے ہوئے اور ذمہ داری بیچارے گیلانی کو پکڑائی ہوئی ہے. آج تک دنیا کے اندر آپ ایک فیکٹری کے اندر بھی یہ کر دو نا، فیکٹری بند ہو جائے گی 10 دن کے بعد. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اتھارٹی کسی اور کو دے دیں، ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، وہ فیکٹری بند ہو جائے گی. آپ کرکٹ کیپٹن کو اتھارٹی اس کی کیپٹن کی لے جائیں، چیف جو ہمارے پاکستان کے جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، یوزلی مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کے نامنیز ہوتے ہیں، ان کو آپ اتھارٹی دے دیں اور کیپٹن کو ذمہ داری دے دیں، وہ کیپٹن فلاپ ہو جائے گا. یہ چل ہی نہیں سکتا سسٹم. اس میں تو ان بلٹ ڈسٹرکشن لکھی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر. بہرحال آصف زرداری بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم چاہیے، لیکن ہمیں ان ججز کی بھی فکر ہے جنہوں نے پی سی او کے تحت ووٹ دیا ہو. پھر یہ بھی بہانہ مار دیں کہ جی انہوں نے بھی پی سی او کے تحت ووٹ دیا. اصل میں جو یہ پی سی او ہے نومبر 3 کا، یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے اس کو انال کر دیا تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا. اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیرنگ نہیں ہے. یہ جو پی سی او کے ججز ہیں یہ ایکچولی کرمنلز ہیں. انہوں نے پاکستان کی پہلی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو بیک سٹیپ کیا ہے، کمر میں چاقو مارا ہے. ان کی اور ان کی حیثیت ایک ہی کر دی آصف زرداری نے، کیونکہ آصف زرداری کو پتا ہے کہ جسٹس ڈوگر نے این آر او کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن اس کو خطرہ ہے کہ جو چیف جسٹس افتخار ہے وہ این آر او کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. خطرہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سارے چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں گے کہ ملک کی خاطر پلیز این آر او کا نہ ہاتھ لگانا، لیکن واپس آنے دیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک قربانی دے دینی چاہیے، پیسے رکھے جو مرضی کرے اپنے پاس، لیکن کم از کم پاکستان کو موقع دے آگے بڑھنے. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کئی وقت بڑا ڈپریسنگ ٹائم لگتا ہے، لیکن میں اس کو سب سے زیادہ آپٹیمسٹک ٹائم سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جیسے چلے جا رہے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، ہماری بربادی. یہ جو ہوپ ہمیں دیا ہے چیف جسٹس افتخار نے، یہ یاد رکھیں، اس میں ہمیں غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ جب جسٹس افتخار واپس آ جائے. لیکن یہ ایک بیسس ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں کہ جو ابیوز آف پاور ہے یہ ختم ہوگا. ہر لیول کے اوپر پاکستان میں ابیوز آف پاور ہے، کوئی چیک نہیں ہے اس کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابیوز آف پاور ایک تو اوپر کے لیول پہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیسہ چوری کرتے ہیں لوگوں نے، نیشنلائز بینک سے اربوں روپیہ لے کے اور اس کے وہی بیٹھے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، لون لیا اور لون معاف کروا لیا. یہ تو خیر اس میں اتنے زیادہ بینیفیشریز ہیں اس کے اندر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جس طرح کی چیز جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا پاکستان میں کہ فیکٹریاں چل رہی ہیں. آپ کی فیکٹریاں پہلے پروفٹ میں ہیں، جیسے ہی آپ پاور میں آتے ہیں فیکٹری لاس میں چلی جاتی ہیں، ٹیکس کوئی نہیں دیتا. اب دیکھیں ٹیکسز کتنے دیے، قرضے کتنے معاف کروائے. پھر اس کے بعد سیدھی جو انہوں نے جو ڈاکے مارے ہیں، جو گورنمنٹ فنڈز لوٹے گئے ہیں، آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کس لیول پہ. میں آپ کو صرف مائکرو لیول پہ بتاتا ہوں کہ جو ناظم کا سسٹم لے کے آیا
مشرف ڈسٹرکٹ ناظم جو لے کے آیا, ساری پاور بجائے ڈیولوشن کے, ڈیولوشن کا مطلب تھا کہ گاؤں کے لیول تک پاور ڈیوالو ہوتی,